جی ہم جو السلام علیکم ورحمۃ اللہ السلام یہ کس کو مخاطب ہے؟ اس میں کہا یہ جاتا ہے کہ ایک فرشتے ہیں سب سے پہلے جو دائیں بائیں ہیں وہ اس کے مخاطب ہیں، پھر مومنین ہیں جو جہاں تک بھی اس سمت میں آتے ہیں یا اس سمت میں آتے ہیں، نمازی حضرات بھی، اور پھر تا حد سرزمین جتنے بھی مومنین ہیں وہ سارے ہی سلامتی کے لائق ہیں، ان سب تک سلامتی جاتی ہے۔ تو یہ اس سے میں نے یہ سنا ہے یا جتنا پڑھا ہے وہ یہ ہے۔ کوئی اور سوال؟ ایک لفظ ہے آل ابراہیم اور ایک آل ابراہیم، ایک آل ہے ایک آل ہے، ان دونوں میں کیا ڈفرنس ہے، کہاں پہ کس کرتے ہیں؟ اس میں جس پر مجھے اطمینان ہوا کہ اہل اور آل میں کوئی فرق نہیں ہے، صرف اہل کو آسان کر کے آل بنا دیا گیا، ہا جا وہ الہ میں بدل کے وہ ذرا کہنا آسان ہو گیا۔ یا ذل جلال کے سامنے دو الف ہیں، ایک ذا کا الف ہے، ذال کا ذا، اور ایک ال کا الف ہے، الف لام ال جو معرفہ کا ہے۔ ہاں ذا کو ہم جب الگ پڑھیں گے تو ذا پڑھیں گے، ملائیں گے تو یہ الف ختم ہو جائے گا، ذل پڑھیں گے کیونکہ جزم مد کو ختم کر دیتی ہے۔ جو اصل یہ جو لفظ ہے یہ ذا، یہ ذات کے معنی میں ہے، ذات ذا، یہی اس طرح بھی ہوتا ہے اور یہ اس طرح بھی ہوتا ہے، ذا ذو ذی۔ ذا یہ حالت نصبی میں ہے، یعنی جب زبر آنی ہو تو الف آتا ہے، زیر آنی ہو تو یا آتی ہے، اور ذال پر پیش آنی ہو تو واو آتی ہے۔ یہ حالت رفع، حالت نصبی اور حالت جری، ان کو کہتے ہیں اسماء ستہ مکبرہ۔ تو یہ ایک سبق ہے نحو کا، 6 اسم ایسے ہیں اس طرح کے جن کا اعراب الف واو یا کے ساتھ آتا ہے، حرفی آتا ہے، ان میں سے یہ ایک ذا بھی ہے۔ کبھی آپ زی پڑھیں گے، ٹھیک ہے، کبھی زو پڑھیں گے آپ، جیسے زی شان، تو اس طرح ہے۔ اب ہم گرامر اچھا میں نے کہا اس کی پھر سے وضاحت کرنا، یہ آپ کی طرف ہے یا اللہ کی طرف؟ اچھا اللہ کی طرف۔ یہ کاف ضمیر یہاں سے شروع ہوتی ہے، اللہم اے میرے اللہ، میں نے مخاطب کر لیا، آگے ساری ضمیریں مخاطب کی آ رہی ہیں۔ آتیتا تو نے دیا، منعتا تو نے روکا، اور من کا تیری طرف سے کوئی نفع، اور ذکر کا اوپر کے جملوں کے ساتھ ان کا ہے، چونکہ ہم اللہ ہی کے ساتھ ہم کلام ہیں تو ہم مخاطب کی ضمیریں استعمال کر رہے ہیں۔